اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سامعین، تاریخ میں کئی ایسے واقعات گزرے ہیں جنہیں سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان بڑھ جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ سلطان نور الدین زنگی کا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون ستا رہا ہے؟ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں ستا رہا تھا۔ آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر مدینہ آنے اور جانے والے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، ہر چہرے پر سلطان کی نظر تھی، وہ آتے جاتے ہر شخص کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آ رہے تھے جو خواب میں دیکھے۔ فکر لاحق ہوئی اور مدینے کے گورنر کو بلایا، اسے کہا کہ کیا کوئی ایسا شخص جو دعوت سے رہ گیا ہو؟ حاکم نے فرمایا کہ ہاں، 2 شخص ہیں جو مغربی زائر ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، سارا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور رات کے وقت جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور ایک عرصے سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر سامنے آئے، سلطان چونک گیا، ان کے گھر گئے، ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی تھی، 2-4 ضرورت کی اشیاء، کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ سلطان نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا، وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا، یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ حل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے، اسی وقت ان دونوں کی گردن اڑا دی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے، کیا قیمتی جملے تھے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ یہ ناظرین ایک ایسا واقعہ ہے کہ سلطان کے وہ لفظ کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا، اس واقعے کو سننے کے بعد یقین مانیے کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا عشق، ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔